السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد 100,000 بار شکر و احسان، 100,000 بار شکر و احسان اس رب ذوالجلال کا جو واقعی سچا معبود ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہم سب کو پالنے والا بھی ہے. وہ صرف ایسا نہیں ہے جو یہ مطالبہ کرے کہ میری پوجا کرو، ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے. اور یہی فرق ہے سارے الہوں میں اور اس اللہ میں کہ سارے الہ کی پوجا انسان کرتے رہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ان الہوں سے ملے گا کچھ نہیں. ہمارا معبود ایسا سچا معبود ہے کہ اس کی پوجا کرو جب بھی دیتا ہے، نہ کرو جب بھی دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا کوئی ہوگا؟ وہ تو کرنے والے کو نہیں دے سکتے، جو ان کی پوجا کرتے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، تو جو ان کی پوجا نہیں کرتے ان کو کیا دے سکیں گے؟ وہ کچھ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم اردو زبان میں یا ہندی زبان میں پوجا کہتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں، وہ ایسا سچا ہے کہ اسے محتاجی نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی آرزو نہیں ہے کہ اس کو پوجا جائے یا اس کی عبادت کی جائے. نہ وہ دینے کے لیے یہ دیکھتا ہے کون میری عبادت کرتا ہے کون نہیں کرتا، وہ سب کو دیتا ہے، سب کو پالتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے سب سے خوبصورت کو خدا بنایا ہے، ہم نے سب سے خوبصورت کے کہنے پر اس کو خدا مانا ہے. کائنات میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت وہ خالق ہے، وہ خالق ہے. اس کے حسن کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس عالم میں کوئی دیکھ سکتا ہے. مومنین کو تیسرے عالم میں پہنچ کر یہ نصیب ہوگا کہ وہ زیارت الہی سے مشرف ہو سکیں. نہ جانے کتنے عالم گزرنے کے بعد عالم آخرت میں یہ نصیب ہوگا. اور ذرا مصطفیٰ کا اختیار دیکھیے، مصطفیٰ کی پہنچ دیکھیے کہ ان کو ہر عالم میں یہ زیارت نصیب کرتا رہا اللہ. ہر عالم میں، جس عالم میں بھی مصطفیٰ کو رکھا اپنے قریب رکھا، جس عالم میں بھی رکھا اپنے قریب رکھا، اپنی زیارت سے محروم نہیں رکھا. تو شکر ہے اب 100,000 بار یوں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس گنتی ہے، اس گنتی کے ہم محتاج ہیں، ورنہ تو یہ 100,000 بھی شکر کے لیے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. 100,000 بار شکر جو ایک لفظ ہے صرف، ورنہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہم اس کے محبوب کی امت میں ہیں. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا کرم ہے اس کا، اتنا بڑا احسان ہے اس کا، اتنا بڑا فضل ہے اس کا. اور یہی فقط ایک راستہ ہے، یہی فقط ایک ہستی ہے، یہی فقط ایک ذریعہ ہے جو رضائے الہی تک لے جائے گا.
اور نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی ہستی ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی تعلیم دینے والا ہے سوائے ذات مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی بڑی نہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مصطفی ہیں، جس کے لیے آرزویں کی، جس کے لیے دعائیں کی، انسانوں نے نہیں، انبیاء نے دعائیں کی کہ اے اللہ ہم یہ جانتے ہیں تیرا ایک محبوب ہے، ہم واقف ہیں، ہم نے عرش پر نام لکھے دیکھے ہیں، تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا جب ہم روح میں تھے، ہم سے وعدہ لیا تھا اپنے محبوب کے حوالے سے، اور تو اس ایگریمنٹ میں گواہ بھی ہے، تو اس ایگریمنٹ کا خود گواہ ہے، اور تو نے وعدہ لیا تھا اگر تم نے ان کی نہیں مانی تو میں تمہاری نہیں مانوں گا، تمہاری نبوت نہیں مانوں گا اگر تم نے اس میرے محبوب کی نہیں مانی، اس کو عزت نہ دی، اس کو توقیر نہ دی، اس کی مدد نہ کی، اس کے نام کا ڈنکا نہ بجایا، تو میں تمہاری نبوت کو مکمل نہیں ہونے دوں گا۔ تو دعا کس نے کی؟ اس دور کی، اس منصب کی، اس فضیلت کی، اس شمولیت کی، اس امت میں آنے کی دعائیں انبیاء نے کی ہیں، کیونکہ صرف انبیاء ہی تھے اس کائنات میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رسالت مآب سے واقف تھے، اور اس منصب سے واقف تھے کہ یہ منصب تو ہمارے شہنشاہ کا ہے، ہمارے سردار کا ہے، ہمارے امام کا ہے، اور اللہ سے سب سے قریب ہستی کا ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کی ہم نے دعا نہیں کی ہے، اس کی دعا انبیاء نے کی ہے۔ ہر نبی کی ایک ہی دعا تھی کہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دے، مجھے وہ زمانہ نصیب فرما دے، مجھے وہ ہستی کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہر نبی نے یہی دعا کی، اور اللہ نے پھر ہر نبی کی وہ دعا بھی پوری کی، ہر نبی کی وہ دعا پوری کی اللہ نے، کیونکہ نبی کی دعا، کسی بھی نبی کی کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا، یہ نبی کی خاصیت ہے، وہ لفظی اور معنوی پوری ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے پوری ہو گئی، سب گزر گئے، حضور کے زمانے میں تو کوئی بھی اس روئے زمین پر نبی نہیں تھا، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 650 برس ہو چکے تھے، آپ کہہ رہے ہیں سب کی دعا پوری ہو گئی۔ ہاں یہی تو ہے کمال، یہی تو ہے رب، اور یہی تو ہے مخلوق کہ جو ہماری تمہاری سمجھ سے ماورا ہو وہ اللہ کے لیے آسان ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے آسان ہوا کرتا ہے۔ وہ دعائیں کیسے قبول ہوئیں، بس میں ایک اشارہ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ معراج مکے سے براہ راست آسمان پر کیوں نہیں ہو گئی؟ بلانا تو اپنے پاس تھا نا، بلانا تو اپنے پاس تھا کہ محبوب ہے، بہت دن ہو گئے، آؤ خلوت میں کچھ باتیں ہوں جو میں جانوں، جو تم جانو۔ تو اس کے لیے مکے سے وہ براق یا رف جو بھی تھا وہ براہ راست عرش الہی پہ، جیسے بیت المقدس سے لے گیا، مکے سے بھی لے جا سکتا تھا، لیکن یہ زمین کا سفر بیت المقدس تک کیوں کرایا گیا؟ یہی تو وہ دعا تھی انبیاء کی جو پورا ہونے کا دن آ گیا تھا، وہ شب معراج تھی، جس شب سارے نبیوں کی دعا اللہ نے پوری کرنی تھی۔ سارے نبیوں کو حکم دیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، امام کی امامت دیکھو، امام کی امامت سے برکت حاصل کرو، اس کی زیارت کرو، اس کی امت میں شمار کرو اپنے آپ کو۔ آؤ، یہ موقع میں دے رہا ہوں، یہ میرا محبوب میرے پاس آ رہا ہے، تم سب کی گواہی لے کر آئے گا، آ جاؤ سب کو بیت المقدس میں جمع فرمایا اور آقا سے امامت کروائی۔ سارے انبیاء جتنے بھی گزر چکے تھے میرے آقا سے پہلے، سب کے سب وہاں حاضر تھے یا نہیں تھے؟ سب کی دعا قبول ہوئی،
سب کی آرزو پوری ہوئی، سب کے کلیجوں میں ٹھنڈک ہوئی، سب کا دل خوش ہوا کہ ہم نے اے اللہ تیرا شکر، تو نے ہماری دعا قبول کر لی۔ سب کے سب آئے، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا، سب سے آخری نبی کو بھی گزرے، یعنی آسمان پر اٹھے ہوئے 650 برس ہو گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 1500 برس ہو چکے تھے، اور اس سے پہلے انبیاء ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ ہماری جیسے تھے، مر گئے، گزر گئے، ہمارے جیسے تھے۔ ارے وہ انبیاء ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے تو امام الانبیاء ہمارے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سنتے بھی ہیں، اوبے بھی کرتے ہیں، کمانڈ اللہ کی طرف سے، ان کو یہ قدرت بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے جسموں سمیت، روحیں نہیں آئی ہیں بیت المقدس میں، جسموں سمیت وہ دعا کی قبولیت کا منظر سارے انبیاء نے ملاحظہ فرمایا۔ تو اس طرح ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کی آرزو انبیاء کرتے کرتے گزر گئے، ان کو ایک نماز نصیب ہوئی اس امت میں۔ ہمیں کتنی زندگی اللہ نے دی اس امت میں گزارنے کے لیے، اس امت میں گزارنے کے لیے۔ ایک ایک گھڑی ہمارے نصیبوں کو بڑھا رہی ہے، ہمارے نصیبوں کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ میں وہ گھڑی گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا شکر ہے، کیسے شکر ادا کریں۔ اور اگر اللہ اپنے حبیب کی نقل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ اپنے حبیب کا کہنا ماننے کی توفیق دے دے، اور اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دے، ان کے صدقے طفیل، یہ گھر ان کا صدقہ ہے، یہ نماز ان کی نقل ہے، یہ شریعت ان کا حکم ہے۔ رب کو تو کسی نے نہیں سنا، رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ایون کہ قرآن کو بھی کسی نے نہیں سنا کہ کیا کہا جبرائیل نے حضور کے کان میں، کیا نہیں کہا، who knows۔ یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، سب کا سب یہ صدقہ ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کہ اللہ نے ہمارا سونا بھی عبادت بنا دیا، ہمارا جاگنا بھی عبادت بنا دیا، ہمارا سڑکوں پہ ٹہلنا بھی عبادت بنا دیا، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنا بھی عبادت بنا دیا، اور ان کے لیے جا کے سارا دن کوشش کر کے پیسے کما کے لانا بھی عبادت بنا دیا۔ یہ سارا ہے صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ پھر ہم شکر نہ ادا کریں تو 100,000 بار شکر اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں کلمہ محمدی نصیب فرمایا کہ سب سے خوبصورت ذکر مصطفیٰ اگر ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے خوبصورت نعت اگر ہے اور سب سے پہلی نعت اگر ہے تو اس نعت کا لکھنے والا، اس نعت کا سکھانے والا، اس نعت کا بنانے والا خود پروردگار عالم ہے۔ اس نے کلمہ جو ہے وہ نعت ہی بنایا ہے۔ حضور کی صفت بیان ہوئی، اللہ کی کوئی صفت بیان نہیں ہوئی اس میں تو صرف اللہ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ ہے کہ یہ محمد نہیں ہے، یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میں تو صرف اللہ کا نام آیا نا۔ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اپنا محبوب اتنا پسند ہے کہ میں اس کا اکیلا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اپنا نام تو میں نے اکیلا رکھا، لیکن محمد کے ساتھ صفت رکھی کہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اس کو مجھ سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرا ہے، میرے ساتھ ہے، مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ اور تمہیں اگر مجھ سے جڑنا ہو نا تو پھر اس سے جڑ جانا، یہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا، یہ تمہیں میری پہچان بھی بتا دے گا، پہچان نہیں میری رضا بتا دے گا۔
میری منشا بتا دے گا، میں کیا چاہتا ہوں وہ بتا دے گا، میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں وہ بتا دے گا، میں کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں وہ بتا دے گا، کیا چیز گمراہی ہے وہ بتا دے گا، کیا چیز نجات ہے وہ بتا دے گا، کون سا راستہ جہنم کو لے جاتا ہے وہ بتا دے گا، کون سا راستہ جہاں جنت تک لے پہنچائے گا وہ راستہ دکھائے گا، اس پہ چلا کے تمہیں بتائے گا۔ سبحان اللہ اس لیے محمد الرسول اللہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ کلمہ سب سے خوبصورت نعت مصطفیٰ ہے، سب سے خوبصورت نعت مصطفیٰ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو 100,000 بار شکر و احسان اس پروردگار عالم کا جس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں سانس لینا نصیب کیا، سانس لینا نصیب کیا، کہ کوئی سانس صرف نماز اور اتباع نہیں، جتنی سانسیں ہیں یہ زمانہ مصطفیٰ میں ہیں، ہماری جتنی سانسیں ہیں یہ زمانہ مصطفیٰ میں ہیں، اور زمانہ مصطفیٰ میں ایک سانس بھی ادب مصطفیٰ کے ساتھ اگر مل جائے، ایک سانس، عمل نہیں، مائنڈ اٹ، حضور کو حضور مان کر ایک سانس اگر مل جائے تو بخشش پکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ثبوت موجود ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں جو کافر لشکر میں سے ایک کی نظر پڑی رخ مصطفیٰ پر، وہ اچانک رخ مصطفیٰ کی نورانیت سے متاثر ہو کر اس نے ایک دم اپنے آپ کو ادھر سے چھوڑ کر ادھر آیا، اور اس نے کہا یہ چہرہ تو جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ تو جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور میں اب آپ کی طرف سے بھئی یہ گاڑی ہے 2J39H، یہ موو کر لیں، کسی نے سکول جانا جلدی ہے۔ 2J39 نیو یارک کی نمبر پلیٹ ہے، ٹویوٹا گاڑی ہے 2J39 یلو کیب، ہاں 2J39 یلو کیب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ادب مصطفیٰ میں ایک سانس مل جائے، زمانہ مصطفیٰ میں وہ ایک سانس ہی بخشش کا باعث ہو جائے گی۔ تو ان صحابی نے جو جی مل گئی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ان صحابی نے، اب تو صحابی ہو گئے نا، ابھی سامنے دشمن کے لشکر میں تھے، اور جب چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو فوراً ایمان کا اظہار کیا، سرکار نے روکا، پہلے کلمہ پڑھ لو، پہلے کلمہ پڑھ لو، بس کلمہ پڑھا ہے، اور پھر چند سانسیں ہی تو ملی ہیں حضور کی۔ حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کوئی نماز، نہ کوئی حج، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی تو نہ ملا، بس چند سانسیں تو ملی حضور کے ادب کے بعد۔ تو حضور کے زمانے میں ایک سانس بھی ادب کے ساتھ کسی کو نصیب ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے پھر ڈھونڈا تھا نا ان کو، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہے، جنتی کہاں ہے؟ ارے جنتی کیسے ہو گیا؟ نہ حضور کی کوئی خدمت کی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی عمل، نہ کسی کی گواہی، نہ کوئی اظہار، بس زمانہ مصطفیٰ میں اقرار ادب مصطفیٰ کے بعد چند سانسیں ہی تو ملی، اور ان چند سانسوں نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں، جہنم سے جنت میں پہنچا دیا، جہنم سے جنت میں پہنچا دیا۔ تو 100,000 بار شکر و احسان اس رب کا جس نے ہمیں یہ سانسیں نصیب کی ہیں۔ اس زمانہ مصطفیٰ میں، اس زمانہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا، اعمال میں کمزور ضرور ہیں، یہ ضرور اقرار رکھنا
فرما برداری پوری نہیں ہوتی، اس کا اقرار ضرور رکھنا، اطاعت پوری نہیں ہو پاتی، اس کا اقرار ضرور رکھنا، لیکن اپنے آپ کو خدا سے دور نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بد نصیب نہ کہنا، اپنے آپ کو کم نصیب نہ کہنا، اپنے آپ کو بخشش سے دور نہ سمجھنا کہ ایک سانس بھی اگر ادب مصطفیٰ کے زمانے میں تمہیں نصیب ہو گئی، وہ ایک سانس تمہیں بخشوا دے گی، سبحان اللہ، وہ ایک سانس تمہیں بخشوا دے گی، سبحان وہ ایک سانس تمہیں بخشوا دے گی۔ تو اگر حضور کے کہے پر مسجد میں آ جاؤ تو کیا کہنے، حضور کے کہے پر اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دو تو کیا کہنے، حضور کے کہے پر بیوی کا ادب کرو تو کیا کہنے، حضور کے کہے پر اپنے بھائی کی مدد کرو تو کیا کہنے، حضور کے کہے پر ویسے ہی سجدہ کرو جیسے حضور نے کیا تو کیا کہنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جنت کے لیے نہیں ہے، جنت تو اس سانس سے ہو چکی، اب جنت میں درجے بڑھیں گے، اللہ ان اکبر، سارے اعمال سے اب جنت میں درجے بڑھیں گے، قربت الہی بڑھے گی، بخشش اور نجات تو پکی ہو چکی، کلمہ پڑھ کر ادب کے ساتھ تم نے سانس لے لی، پیدا ہوتے ہی بچہ مر گیا۔ ہاں مسلمان کا تھا نا، اسے صرف باپ کی نسبت سے جنت ملے گی نہیں ملے گی، بے شک، بے شک، ملے گی نہیں ملے گی نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان تو ہمیں تو اتنی سانسیں مل رہی ہیں زمانہ مصطفیٰ میں، زمانہ مصطفیٰ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اتنی سانسیں مل رہی ہیں، مبارک ہو، 100,000 بار شکر۔ باقی چیزوں کو تو ہم جان ہی نہیں سکے، اور جب اور نعمتوں کو نہیں جان سکے، نہ پہچان سکے، نہ ان کی حقیقت تک پہنچ سکے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے، ایک ہی چیلنج دیا قرآن میں انسانوں کو کہ اب یہ آدمی بیٹھے نا، گننا کون سی مشکل بات ہے، کوئی مشکل بات ہے، کتنے آدمی بیٹھے گن سکتے ہیں نا۔ اللہ نے چیلنج دیا، گنو گنو گنو، میری دی ہوئی نعمتوں کو گنو، مجھے صرف گن کے بتا دو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ چیلنج ہے خدا کا بندوں کو کہ میں تم سے کہتا ہوں میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان کے نام نہیں پوچھتا میں تم سے، ان کی اصلیت نہیں پوچھتا، ان کی حقیقت نہیں پوچھتا، ان کا ادراک نہیں پوچھتا، ان کی معرفت نہیں پوچھتا، ان کی پہچان نہیں پوچھتا، صرف پوچھتا ہوں کتنی ہے اتنا بتا دو، تم وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو جب میری دی ہوئی مادی نعمتیں جن کو فنا ہونا ہے ان کو تم گن نہیں سکتے تو پہچان کیسے سکو گے؟ تو میرا محبوب تو جانے کائنات ہے، جانے نعمت ہے، اس کو کیسے جان سکتے ہو، اس کو کیسے پہچان سکتے ہو، اس کا مقام کیسے بتا سکتے ہو جب تم نعمتوں کی گنتی نہیں بتا سکتے؟ تو مقام مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، اور پہنچ کہاں تک پہنچ، سبحان اللہ، پہنچ میں نے آسان کر دیا آپ کے لیے، پہنچ کہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کہاں تک پہنچا سکتا ہے، یہ ہے پہنچ مصطفیٰ کی، کس کو کہاں پہنچا دے۔ سبحان اللہ، بلال بلال اللہ اکبر، بلال اللہ اکبر، تو کیا کرتا ہے، بلال تو کیا کرتا ہے؟ کیا ہوا ہمارے سرکار؟ ارے میں نے جب معراج پر جنت کا دورہ کیا تو میرے آگے آگے تیرے قدموں کی چاپ، اللہ اکبر، یہ ہے پہنچ مصطفیٰ کی، غلامی مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا بلال میں نے تجھے دیکھا، مصطفیٰ نے فرمایا بلال تیری قدموں کی چاپ میں نے سنی۔ کیا مقام ہے مصطفیٰ کا، اپنے امتیوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان کے قدموں کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کس کے قدم کی آواز ہے، اور کہتے تم یہ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ میرے آقا تو وہاں کی بھی سنتے ہیں جہاں تک ابھی پہنچا ہی نہ تھا کوئی، نہ قیامت قائم ہوئی تھی، نہ حساب ہوا تھا، نہ کتاب ہوا تھا، وہاں کا حضور دیکھ کر آ گئے تو اب ہمیں نہیں دے سکتے، ہم تو اسی زمانے میں ہیں، اسی عالم میں ہیں اور اسی کیفیت میں ہیں۔ تو سرکار کی پہنچ
یہ ہے کہ حبشی غلام کو، ابھی وہ دنیا میں ہے، دنیا میں تھے نا، ابھی تو دنیا میں ہے، لیکن آقا کی پہنچ دیکھیے کہ ان کو جنت میں ان کی دنیا میں رہتے ہوئے پہنچا دے. یہ ہے پہنچ، یہ ہے پہنچ، یہ ہے پہنچ. مصطفیٰ کی پہنچ سے غلاموں کی پہنچ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے. یہ غوث العظم سے پوچھو، یہ تو داتا گنج بخش سے پوچھو، یہ معین الدین چشتی سے پوچھو، یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے پوچھو. یہ مہینہ اعلیٰ حضرت کے وصال کا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے امام ہیں، ہم اہل سنت ہیں تو ہم ان کی بات کریں. دنیا کے کسی مذہب نے اور مسلمانوں کے کسی فرقے نے ان کو کمتر نہیں کہا ہے. اختلاف اپنی جگہ ہے. کسی بھی لائبریری میں چلے جاؤ، اہل حدیث کی لائبریری ہو یا شیعہ کی لائبریری ہو یا کسی بھی مسلک کی لائبریری ہو، اس میں فتاوی رضوی آپ کو رکھی ہوئی ملے گی. اتنا کام کیا ہے اعلیٰ حضرت نے دین کا، اتنا بلند کام ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بلندی لگ گیا. اعلیٰ، سبحان اللہ. کام اعلیٰ تھے، یہ نہیں کہ ہم محبت میں کہتے ہیں، ان کے کام ہی اتنے بلند مرتبہ تھے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کہنا پڑتا ہے. مانو تب نہ مانو تب. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھ لیں. مجدد میعت سابقہ، یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر 100 سال میں ایک امام کو پیدا کرتا ہے اور ہر 1000 سال میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے. اتفاق یہ ہے کہ مجدد الفسانی کا بھی یہی مہینہ ہے اور مجدد میعت سابقہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی مہینہ ہے. 25 صفر ان کی تاریخ ہے، 28 صفر ان کی تاریخ ہے. اب اور بھی داتا گنج بخش کا بھی مہینہ ہے اور نہ جانے کتنے بزرگان دین. یہ مہینہ بڑا محترم ہے، بڑا مقدس ہے، منوس نہیں ہے. نو کبھی نہیں سمجھنا. اللہ نے اپنے حبیب کو جب ادھر بھیجا نا، ساری دنیا کی نحوست ختم کر دی. جو سب سے منحوس جگہ تھی، جو سب سے خراب جگہ تھی، جس کا نام یثرب تھا، اس کو طیبہ کر دیا، اس کو طیبہ کر دیا، اسے مدینۃ النبوی کر دیا. جو سب سے خراب ترین، اس میں جو سانس لیتا تھا وہ بیمار پڑ جاتا تھا. خرابی کی جگہ یثرب، بیماری کی جگہ یثرب، تباہی کی جگہ یثرب، خرابی کی جگہ یثرب. حضور کے تشریف لانے سے جب وہ پاک ہو گئی، پاک نہیں ہو گئی، پاکیزہ ہو گئی، پاکیزہ نہیں ہو گئی. جو جائے وہ پاکیزہ ہو جائے، جو جائے وہ پاکیزہ ہو جائے، جو جائے وہ منور ہو جائے، منورہ. تو جتنی نحوستیں تھی نا اس دنیا کی ختم ہو چکی ہیں. اب یہ سب زمانہ سرکار کا ہے، اب یہ سب ہوائیں سرکار کی ہیں. ہر سانس شکر ادا کرو. اے اللہ تو نے زمانہ مصطفیٰ میں سانس اندر لینا نصیب کیا. اے اللہ تو نے زمانہ مصطفیٰ میں سانس کو مکمل کرنا نصیب کیا. اور اگر اتباع مل جائے تو کوشش کرو اس دیار غیر میں یہ مت سمجھنا تم معمولی ہو، تم صرف کمانے آئے ہو. نہیں، یہ تم نے ذہن میں رکھا ہے، لیکن اللہ نے جو تم سے کام لینا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ تم نہیں سمجھتے کس کو کہاں کب بھیجے. اس سرزمین کو جو لاکھوں کروڑوں برس سے اللہ اکبر کی صداؤں سے محروم تھی، تم نے آ کر یہاں اللہ اکبر کو بلند کیا ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے آپ کو؟ میں اور تم ایسے نہیں آ گئے یہاں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوئی تمہارے آنے سے، میرے آنے سے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ عام کے عام گٹلیوں کے در. سبحان اللہ. نعرہ سمجھ تکبیر، کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور پورے یقین سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ملکوں کے مسلمان یہاں ہیں کہ جتنا پاکستان کے مسلمانوں نے یہاں اللہ اکبر کو بلند کیا ہے. بے شک بے شک.
اور نعرے رسالت کو بلند کیا ہے، نعرے حیدری کو بلند کیا ہے، ذکر اہل بیت کو بلند کیا ہے، اور سنتوں کو زندہ کیا، اتنا کسی ملک کے مسلمان نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مت سمجھنا کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو، نماز کتنی پڑھتے ہو کتنی نہیں پڑھتے، کوشش کرو کہ پوری پڑھو، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی اس ڈیوٹی سے کبھی غافل مت ہونا کہ تم اللہ کے نمائندے بن کر یہاں آئے ہو، اور یہاں ظاہر کرنا ہے اللہ کی ربوبیت کو اور اس کے مصطفیٰ کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اپنے چلنے سے، اپنے بولنے سے، اپنے بیٹھنے سے، اپنے رویوں سے یہ ثابت کرنا ہے کہ سامنے والے پوچھنے پر مجبور ہو جائے، یار تو ہے کون، یار تو ہے کون، تجھے یہ اتنی اچھی اچھی باتیں سکھائیں کس نے ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو نے کیا پڑھا ہے ایسا جس کی بنا پر نہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ ملاوٹ کرتا ہے، نہ کم تولتا ہے، نہ غصہ ہوتا ہے، نہ لڑتا ہے، ہر ایک کی مدد کے لیے آگے آگے ہوتا ہے اور مل جل کے سب کی مدد کرتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ دس از دی اسلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ داڑھی رکھنا صرف اسلام ہے، یہ میں نے جبہ پہن لیا، امامہ پہن لیا، یہ اسلام ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، کیونکہ آپ ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے پیر کے مرید کتنے ہیں، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تو نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تو نے کتنے حج کیے ہیں، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اور تیرا وہ تو یہ دیکھے گا تم کرتے کیا۔ جب تمہارا کرنا اس کو دکھے گا اور وہ اس کو اچھا لگے گا تو پھر وہ قریب آئے گا، اور اگر تمہارا کرنا ہی اس کو اچھا نہ لگا تو تم کتنے ہی حاجی ہو، کتنے ہی نمازی ہو، کتنے ہی بڑے پیر کے مرید ہو، جب اس کو اچھا ہی نہیں لگ رہا تمہارا رویہ تو تمہاری قریب کیا آئے گا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں پیری مریدی کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں تلاوت کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، اسے تو رویہ پتہ ہے، تمہاری شکل پتہ ہے، تمہارا لباس دکھتا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا دکھتا ہے، تمہارا فیملی کے ساتھ رویہ دکھتا ہے۔ تم اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم خاص ہو۔ سبحان اللہ۔ ارے 100 برس پہلے تک یہ نیو یارک میں کیا تھا؟ ابھی مجھے ایک صاحب ملے جو 50 برس سے یہاں ہیں، انہوں نے خود، اگر وہ مجھے نہ بتاتے میں کبھی یقین نہ کرتا، انہوں نے کہا اسی نیو یارک میں نے جمعہ اتوار کے دن پڑھا ہے۔ یس، اسی نیو یارک میں ابھی 50 برس پہلے تک جمعہ اتوار کے دن ہوا کرتا تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ نماز اور مسجد اور جمعہ اور کسی، لیکن آپ لوگوں کے آنے سے کیا بہار ہوئی ہے۔ تو کیا کم تر ہو تم لوگ؟ تمہیں ہی کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہے، کماؤ، خوب کماؤ، نو پرابلم، لیکن ذریعہ وہی رکھو جو مصطفیٰ نے سکھایا، جو اسلام نے بتایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اب کیسے میں گفتگو شروع کروں، اعلیٰ حضرت کی بات کیسے شروع کروں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے نا تو اس کے اوقات کو پھیلا دیتا ہے۔ ہمارا 1 سال ہوتا ہے، اس کے 10 سال ہوتے ہیں، ہماری 1 صدی ہوتی ہے، اس کی 10 صدیاں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے ظاہری طور سے جو علوم دینے تھے وہ تو دیے، لیکن جو الہامی علوم تھے وہ سارے کے سارے اتنی جلدی ان کے ذہن میں ڈال دیے کہ 13 برس کی عمر میں مفتی بن گئے۔ پہلا فتویٰ 13 برس کی عمر میں انہوں نے لکھا، اور ان کے والد جب آئے اور انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی،